اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مئی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوگا تو وہ برج قوس کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس اشرے کا وقت آپ کے مسائل اور مشکلات میں کمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سفر کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے پریشان تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے صحت کے معاملات میں بھی بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو علاج کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ 27 مئی کے بعد ضرور اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کی 26 مئی کو اوج مریخ کا ایک بہترین وقت آ رہا ہے۔ اس کے دوران مریخ کی طاقت اور مریخ کے خواص کے حصول کے لیے خصوصی تجویزات تیار کیے جاتے ہیں، تو آپ برج قوس والے بھی ان معاملات سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ایک اگلی تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی جس میں اس اوج مریخ سے حاصل ہونے والے فائدوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں، وہاں پہ آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس اشرے کی 27 مئی سے شروع ہونے والا وقت رشتے کے معاملات کے حوالے سے آسانی کی طرف اشارہ کرے گا۔ آپ کو ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ آپسی تعلقات میں خرابی آئی تھی تو اب صورتحال ایسی ہے کہ بات چیت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، معاملات بہتری کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں یا وہ افراد جو شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے بھی معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ خاص طور پر اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اقرب والے افراد جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی یہ خوف، آپ کی یہ پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے دشمنوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں، ان کی سازشوں کا جواب دے سکیں۔ اسی طرح وہ افراد جو قانونی معاملات، قانونی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ سزا کے ڈر سے اور خوف سے پریشان ہیں، اس اشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا انعامی اسکیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات سے دور رہنے کا مشورہ ہے، کیونکہ اس اشرے کی درمیانی اور آخری ایام کا وقت خاص طور پر ان معاملات سے نقصان ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران اولاد کے معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، وہ معاملات جو ہیں وہ طے پاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، گفتگو کرنا پسند کریں گے اور اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ برج قوس والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کی 27 مئی سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روزگار کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو خرابی صحت کا شکار تھے، ان کی بھی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج قوس والے افراد جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں یا نوکری سوئچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ 27 تاریخ سے جو وقت شروع ہو رہا ہے اس میں اپلائی کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی اور بہتری فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ 23 مئی کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ 21 مئی کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔